زہرا، امام سے پوچھا گیا زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا امام نے کہ زہرا روشنی کو کہتے ہیں، زہرا رسالت کی روشنی ہے، زہرا امامت کی روشنی ہے۔ اور پھر آیت سے امام نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ تو دو آیتوں میں سارا دین رکھ دیا اللہ نے۔ قسمیں دو ہیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، لیکن صرف قسم نہیں کھائی، مجھے سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلا، چاند کی قسم اور اس کے اس عمل کی کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا کہ والضحیٰ، روشنی کون ہے؟ والشمس والضحیٰ، سورج یعنی ذات رسالت کی قسم، اس کی روشنی کی قسم یعنی زہرا کی قسم، چاند کی قسم یعنی ذات امامت علی کی قسم، اور اس عمل کی قسم کہ رسالت کے پیچھے بلا فصل آیا۔ چاند سورج کے پیچھے بلا فصل آیا، یہ نہیں کہ ستارہ پہلے سورج کا جانشین بن گیا پھر چاند آیا، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہیں سے چاند طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے سورج کے فوراً بعد اللہ نے قمر یعنی چاند کی قسم، اور چاند کے بہت سے نام ہیں عربی میں، ہمارے ہاں تو بس چاند کہہ دیا تو چاند ہے، پہلی کو بھی چاند ہے اور دوسری کو بھی چاند ہے اور 14ویں کا بھی چاند ہے اور پہلی کا بھی چاند ہے اور آخر شب کا بھی چاند ہے، چاند ہے تو چاند ہے۔ اور اگر بیٹا چاند ہے تو اماں کی نظر میں بس ایک ہی چاند ہے، چاند چاند ہے، لیکن عربی میں پہلی کا چاند کچھ اور نام ہے اور دوسری کا کچھ اور، تیسری کا کچھ اور 14ویں کا کچھ اور جب کامل ہو تو اسے کہتے ہیں قمر، جب 14ویں کا ہو، اور جب تیسری تک کا ہے تو ہلال یعنی ناقص ہے، کامل ہوا تو کہا قمر، تو ہلال کی قسم نہیں کھائی، اس لیے کہ جب تشبیہ دیتا ہے اللہ علی سے کسی شے کو تو وہ چیز ناقص نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے۔ اور اس کی گواہ غدیر خم کی آیت ہے، اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا۔ تو ہر شے علی پر آ کر کامل ہوتی ہے، ناقص، ہر ناقص چیز جب علی کے پاس آتی ہے کامل ہو گیا۔ کمال تو قسموں میں بھی کمال، تو زہرا رسالت کی روشنی ہے، اس لیے ان کا نام زہرا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا صادقہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں، کہاں صادقہ کے معنی یہ ہیں جس نے کبھی عمر بھر جھوٹ بولا ہی نہ ہو، وہ صادقہ ہے۔ اس نے کہا اور صدیقہ کا، صدیقہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی، صرف زہرا ہی صدیقہ ہو سکتی ہیں یا ان کی بیٹیاں صدیقہ ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ صدیقہ کے معنی یہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صرف بچوں سے کہا تھا درزی کپڑے لائے گا، تو اللہ نے کہا کہنا یہی کہ درزی آیا ہے، رضوان نہ کہنا، جو کہہ دیا ہے وہ ہو جائے۔ تو اب جو محشر میں کہہ دیں وہ ہو جائے، جو زبان سے جملہ نکل جائے۔ صدیق کے معنی جو کہہ دے، اب اردو میں لوگ معنی لیتے ہیں صدیق کے معنی جو سچ بولے یا جو تصدیق کرے، نہیں، قرآن کے لفظوں میں معنی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ تو جوان کو لٹا دیا، چادر ڈال دی، جنازہ لے کے علی کے پاس آئے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، تو 3 بار پوچھا اس سے جو اس میت کا ولی بنا ہوا ہے، اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ پھر پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ، ہاں ہاں پڑھا دیا۔
ہاں ہاں پڑھا دی. آپ نے پڑھا دیا تو فوراً بڑھ کے کہا یہ کس کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ ہم لوگ تو ایک زندہ لائے تھے آپ کا امتحان کرنے کے لیے. ایک لڑکے کو لٹایا تھا. علی نے کہا جو کہہ دیا وہ ہو چکا، جاؤ دفن کر دو، یہ مردہ ہے. اس پورے واقعے کو، اتنا مشہور واقعہ تاریخ میں آیا، لیکن علامہ اقبال کی نظریں بڑی باریک تھی. شعر پورا کہہ دیا اس پہ غزل میں، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے. ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے، یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو. یعنی زندہ کے لیے قرآن نے کہا یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں. علی نے زندہ کو کہا یہ مردہ ہے، اور جو زندہ پہلو میں ہے وہ کفن پوش تھا، اس کو کہا دفن کر دو، اس کے کفن کو چاک کر دیا کہ اندر سے تو دیکھو ہے کیا. یہ ہے عبارت علامہ اقبال. تو زہرا اس لیے نام کہ روشنی ہے اور نور ہے، صادقہ اس لیے کہ تاحیات سچ بولا، صدیقہ اس لیے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا.